پھانسی کی سزا سننے کے بعد شہید بھگت سنگھ انگریز جج کو بتا دیتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے ان کی حکومت کے دوران بھارت کو دنیا کے سب سے امیر ملک بنا دیے تھے اور بھارت کو سونے کی چڑیا بنا دیے تھے۔ اب اس دور کے تاریخ کے بیان شروع کرتے ہیں ہم۔ جی ہاں، اس دور کے تاریخ کی بیان شروع کرتے ہم پہلا مسلمان بادشاہ شہاب الدین محمد گھوری کے ساتھ۔ شہاب الدین محمد گھوری خراساں کے بادشاہ تھے۔ وہ ملتان، سندھ، پھر پشاور، پنجاب اور آخر میں 1192 میں دہلی فتح کرنے کے بعد بھارت کے سرزمین پہ اپنی حکومت قائم کیے تھے، اور اس 1192 سے لے کر تقریباً 600 سال تک مسلمانوں نے بھارت کی سرزمین پہ حکومت کی ہے۔ الگ الگ دور پہ الگ الگ قوم، کبھی پٹھان، کبھی ترک، کبھی مغل۔ ہاں، اس سے تقریباً 400 سال پہلے، تقریباً سن 708 یا 710 میں امید خلافت کے عربی کمانڈر محمد بن قاسم آئے تھے، سندھ اور پنجاب فتح کیے تھے، لیکن وہ کوئی حکومت قائم نہیں کیے تھے، چلے گئے تھے۔ ہاں، اس کے بعد صوفی فقیروں کا یہاں آنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد 400 سال تک الگ الگ صوفی فقیر آئے ہیں اور سندھ اور پنجاب میں بس گئے ہیں۔ خیر، محمد گھوری خراساں کے بادشاہ بنے اور 1175 میں آگے بڑھے تو ملتان اور سندھ فتح کرتے ہیں۔ پھر کئی سال بعد وہ 1180 میں پھر آگے بڑھتے ہیں اور پشاور اور پنجاب فتح کرتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال گزر جانے کے بعد شہاب الدین محمد گھوری دہلی پہ چڑھاؤ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اجمیر کے راجا پرتھوی راج چوہان کا سلطنت اجمیر سے لے کر راجستھان ہوتے ہوئے، مدھیہ پردیش کا اتر حصہ ہوتے ہوئے، موجودہ اتر پردیش سے لے کر دہلی تک پھیلا ہوا تھا۔ تو جب محمد گھوری دہلی چڑھاؤ کرنے آئے تو پرتھوی راج چوہان اپنی فوج لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ترائن کے میدان میں جنگ ہوتا ہے۔ اس جنگ میں شہاب الدین کا شکست ہو جاتا ہے، وہ واپس خراساں چلے جاتے ہیں۔ اس کے چند مہینے بعد شہاب الدین ایک عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل عجیب و غریب خواب۔ وہ خواب دیکھ رہے ہیں ایک صوفی فقیر انہیں آواز دے رہے ہیں، شہاب الدین تم آؤ، اجمیر فتح کرو، شہاب الدین تم آؤ، اجمیر فتح کرو، یہاں کے مظلوموں کو بچاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر شہاب الدین چونک کر اٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن وہ صوفی فقیر کی شکل انہیں صاف یاد ہے، ان کی آواز ان کے کان میں اب بھی گونج رہی ہے۔ تو اس کے بعد شہاب الدین محمد گھوری کا ہمت افزائی ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ دہلی چڑھاؤ کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں اس وقت اگر کوئی پرتھوی راج چوہان کا دشمن مل جائے، اس سے وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں کہ جنگ آسان ہو جائے گا۔ تو انہیں خبر ملا کہ قنوج کے راجا جے چاند پریشان ہے پرتھوی راج چوہان کو ضبط کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، کیونکہ جے چاند کی بیٹی کو پرتھوی راج چوہان زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے اور شادی کر لیے تھے۔ جے چاند انہیں سبق دینے چاہتے تھے، لیکن تنہا کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو شہاب الدین محمد گھوری جے چاند کو اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ جے چاند خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں جواب دیتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اس کے بعد 1192 میں شہاب الدین محمد گھوری دوبارہ دہلی چڑھاؤ کرتے ہیں، اور پھر وہی ترائن کے میدان میں پھر جنگ ہوتا ہے، اور اس جنگ میں شہاب الدین محمد گھوری کا فتح ہو جاتا ہے اور پرتھوی راج چوہان کا قتل ہو جاتا ہے۔ محمد گھوری دہلی میں آتے ہیں
اور پھر وہ اجمیر جاتے ہیں۔ جب اجمیر جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ عرب کی دنیا سے کوئی صوفی فقیر آ کر اجمیر میں اینا ساگر کے بغل میں استانہ ڈالے بیٹھے ہیں، تو شہاب الدین محمد گھوری کا دل میں تمنا ہوا کہ اس صوفی فقیر کا وہ دیدار کریں گے۔ تو شہاب الدین محمد گھوری اس فقیر کے استانہ میں جاتے ہیں، لیکن جب استانہ میں جاتے ہیں اور صوفی فقیر کو دیکھتے ہیں تو بالکل چونک جاتے ہیں، جی ہاں چونک جاتے ہیں، اور یہ تو وہی فقیر ہے جو ہمیں خواب میں دکھا رہے تھے، خواب میں بول رہے تھے شہاب الدین تم آؤ۔ سوچ رہی اللہ یہ تیرے کتنے عظیم ولی ہے، اجمیر میں بیٹھے ہیں اور خراسان میں ہمارے خواب پر ان کا اختیار ہے، خراسان میں ہمیں خواب دکھا رہے ہیں۔ شہاب الدین دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں، السلام علیکم بول کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ فقیر جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں، شہاب الدین ان کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں۔ فقیر پوچھتے ہیں شہاب الدین تمہیں کیا چاہیے؟ شہاب الدین بولتے ہیں بس آپ کی دعا۔ اب یہ صوفی فقیر کون تھے؟ یہ صوفی فقیر کون تھے؟ جی ہاں یہ کوئی اور نہیں، یہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشت رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں سلطان ہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشت رضی اللہ عنہ۔ اب سلطان ہند انہیں خطاب کون دیا؟ یہ خطاب کوئی اور نہیں، خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ خطاب دیے ہیں۔ کہا جاتا ہے خواجہ معین الدین چشت رضی اللہ عنہ دوبارہ حج کرنے کے بعد جب مدینہ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام معین الدین، تمہیں ہم سلطان ہند بناتے ہیں، تم سلطان ہند ہو اور ہند میں جاؤ اور اسلام کی خدمت کرو۔ وہاں سے مدینہ سے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ سیدھا اجمیر آ جاتے ہیں اور پھر یہیں استانہ ڈال لیتے ہیں۔ خیر خواجہ کے بارے میں ہم کبھی اور بھی سنائیں گے اگلے قسطوں میں۔ اس کے بعد محمد گھوری اپنے بھارت میں فتح کیا ہوا علاقہ کی ذمہ داری، بھارت میں فتح کیا ہوا پورے علاقوں کی حکومت چلانے کی ذمہ داری اپنے 3 غلام کو دی جاتے ہیں۔ غلام اس زمانے میں لوگ خریدتے تھے، امیر لوگ، بادشاہ لوگ جن کا اولاد نہیں ہوتا تھا یا اگر ہے بھی جنہیں اور بھی ایک اولاد چاہیے۔ اور یہ غلام کون ہوتے تھے؟ غریب گھر کے ذہین بچوں کو کبھی کوئی خرید لیتا تھا، کبھی کوئی گود لیتا تھا، کبھی خریدتا تھا کبھی گود لیتا تھا، اور پھر اس سے پرورش کرتا تھا، اسے ہر طرح کی تعلیم دیتا تھا، تیر اندازی، تلوار بازی، عربی، فارسی وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب بچہ جوان ہو جاتا تھا، لڑنے کے لائق ہو جاتا تھا، تو اسے غلام کے بازار میں بیچتا تھا، اور غلام کے بازار میں اس کی قابلیت کے مطابق اس کی قیمت ہوتی تھی۔ ایسے یہ غلام تھے نصیر الدین قباچہ۔ نصیر الدین قباچہ شہاب الدین محمد گھوری کے غلام تھے، ترقی کرتے کرتے سپہ سالار بن گئے تھے، اور اب شہاب الدین محمد گھوری نصیر الدین قباچہ کو ملتان اور سندھ کے صوبے دار بناتے ہیں۔ ایک ایسے ہی غلام تھے تاج الدین یلدوز۔ تاج الدین یلدوز بھی ترقی کرتے کرتے سپہ سالار بنے تھے، اور اب انہیں محمد گھوری پشاور اور پنجاب کے صوبے دار بنا دیتے ہیں۔ ایک تیسرا ترک غلام تھے، ترک غلام قطب الدین ایبک۔ وہ اور بھی قابل اور بھی ہونہار تھے، تو محمد گھوری انہیں اجمیر سے لے کر راجستھان کا پورا حصہ ہوتے ہوئے مدھیہ پردیش کا اتر حصہ، موجودہ اتر پردیش اور دہلی، ان پورے علاقہ کا صوبے دار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطب الدین ایبک کو وہ ملتان اور سندھ کے صوبے دار نصیر الدین قباچہ کے کام دیکھنے کی ذمہ داری دیتے ہیں، نگہبانی کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں، پشاور اور پنجاب کے صوبے دار پر بھی نگہبانی کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں، اور اس کے بعد محمد گھوری خراسان واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اس دور کے
تاریخ کی بیاں ہم یہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگلے قسطوں میں اس دور کے اور بھی بیاں آپ سنیں گے قمر شامی کی زبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔